السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر پی ٹی آئی رہنماؤں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں علی اعجاز بٹر نامی ایک وکیل ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ یقینی طور پر پی ڈی ایم رہنماؤں اور نون لیگ رہنماؤں یا مولانا فضل الرحمان کے خلاف جب کوئی درخواست دے گا توہین عدالت کی، اور ان دنوں میں جب عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا ہو، تو پھر وہ پی ٹی آئی کی ہی تصور کی جائے گی، سمجھی جائے گی، اس کے بیک پہ پی ٹی آئی ہی سمجھی جائے گی۔ تو علی اعجاز بٹر نامی ایک وکیل نے درخواست دائر کی تھی، جس کی آج سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جسٹس محسن اختر کیانی انہوں نے درخواست کی سماعت کی ہے، اور درخواست جو ہے ناقابل ضمانت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ درخواست یہ تھی علی اعجاز بٹر وکیل کی کہ پی ڈی ایم رہنماؤں مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور دیگر نے انہوں نے بھی عدلیہ مخالف بیانات دیے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، کیونکہ آج کل عمران خان کے خلاف جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں محترمہ زیبا چودھری صاحبہ، ان کے خلاف ان کو دھمکیاں دینے کا کیس عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور ایک سماعت بھی ہو چکی ہے، نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہوئے ہیں۔ توہین عدالت کا نوٹس عمران خان کو جاری ہو چکا ہے، فل کورٹ بینچ قائم کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی سماعت کر رہا ہے، کیس سن رہا ہے۔ تو ایسے میں پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف درخواست چلی گئی۔ اگر پی ڈی ایم رہنماؤں نے، نون لیگ نے، مریم نواز نے، رانا ثناء اللہ نے، مولانا فضل الرحمان نے، عطا تارڑ نے، میں نے کل بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی عدلیہ مخالف بیان دیا تھا، ابھی دیا نہیں ہے، ان دنوں میں نہیں دیا تھا ماضی میں، تو اس وقت کیوں درخواست نہیں دی گئی تھی، اب کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ میں نے سوال اٹھایا تھا۔ تو آج جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے، جو کل میں نے ویلاگ میں شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ۔ آج وہی سوال اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی اٹھایا ہے۔ درخواست گزار سے پوچھا کہ آپ کی درخواست ہے کیا، یہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور دیگر جو ہیں، انہوں نے بھی عدلیہ مخالف بیانات دیے ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں اور درخواست ہماری سنیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ذکر ہے اس میں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کوئی بیان دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف تو نہیں دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے ماضی میں، اور لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں کہا ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ درخواست گزار جو ہیں علی اعجاز بٹر وکیل، وہ لاہور کے ہیں، اور بیان اگر دیا ہے پی ڈی ایم رہنماؤں نے تو وہ تو لاہور ہائی کورٹ، آپ کے بقول کہ لاہور ہائی کورٹ کے خلاف دیا ہے، کوئی بیان بازی کی ہے، تو آپ لاہور میں لاہور ہائی کورٹ سے کیوں رجوع نہیں کر رہے؟ لاہور میں عدالتیں موجود ہیں، وہاں پہ چاہیں جائیں، اور متعلقہ فورم وہی ہے کہ بھائی لاہور ہائی کورٹ کے خلاف اگر کسی نے بیان دیا ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دیں۔ آپ اسلام آباد میں کیوں؟ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کیوں پسند ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کے آپ کھڑے ہیں؟ تو آپ جائیں اور متعلقہ فورم سے رجوع کریں، سپریم کورٹ میں جائیں یا لاہور ہائی کورٹ میں جائیں، یہ ہمارا کیس نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر یہی اعتراض لگایا تھا، اسی درخواست پر، کہ جی یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اور کیونکہ یہ متعلقہ فورم نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی خود عدالتیں ہیں، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہ خود عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں ہیں، ان کے بارے میں کسی نے اگر کوئی بیان دیا ہے تو آپ وہاں پر جائیں، متعلقہ فورم وہی بنتا ہے۔ یہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا، اور اسی اعتراض کے ساتھ، رجسٹرار آفس کے اعتراض کے ساتھ، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے درخواست کی سماعت کی اور سوال جواب کیے، دلائل انہوں نے دیے
علی اعجاز بٹر نے، اور ان سے کاؤنٹر سوالات جب کیے، پوچھ گاچھ کی، تو ان کو کہا کہ بھئی ہمارا تو کیس بنتا نہیں ہے، آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں پسند ہے؟ اور یہ جب بیانات دیے گئے تھے، یہ جسٹس محسن اختر کیانی کہہ رہے ہیں، جب بیانات دیے گئے تھے تو اس وقت کسی کے کان پر جوں کیوں نہیں رینگی تھی؟ اس وقت کیوں درخواست نہیں لے کے آئے تھے جو اب آپ درخواست لے کے آئے ہیں؟ لہٰذا آپ کی درخواست خارج کی جاتی ہے، مسترد کی جاتی ہے، آپ جائیں اپنے متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ اس طرح پی ٹی آئی کا جو پلان تھا، جو علی اعجاز بٹر کے ذریعے جو ایک تصور یا تاثر جو مارکیٹ میں ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ درخواست دلوائی ہے، تو وہ ان کے پلان پہ پانی پھر گیا ہے۔ پی ڈی ایم رہنماؤں، نون لیگ رہنماؤں مولانا فضل الرحمان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے، ان کا پلان جو ہے اس کا کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور درخواست خارج ہو گئی ہے۔ ایک اور درخواست بھی ہے، ایک تو اس پہ منہ کی کھانی پڑی ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اور ان کے حامیوں کو، دوسری درخواست بھی ہے، اس کی ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ وہ درخواست انہوں نے گزشتہ روز ہی دی ہے، شہباز گل کے بھائی اور بیٹے نے جج زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف جنہوں نے جسمانی ریمانڈ دیا تھا شہباز گل کا، اب وہ بھی کیس وہی چل رہا ہے، زیبا چودھری صاحبہ کا کیس چل رہا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے کہ ایک جج کو عمران خان نے دھمکیاں دی ہیں، خاتون جج کو، کہ زیبا چودھری صاحبہ آپ کی بھی باری آئے گی، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں عمران خان کے خاتون جج کے بارے میں۔ اور بابر اعوان نے کل اعتراف جرم کر لیا ہے۔ میری نظر میں اعتراف جرم ہے یہ تسلیم کرنا کہ ہاں جی عمران خان نے زیبا چودھری صاحبہ کا نام لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن یہ دھمکی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی معصومیت اور باریک بینی کے ساتھ بابر اعوان صاحب واردات ڈال رہے ہیں عمران خان کی طرف، بالکل جس طرح عمران خان واردات ڈالتے ہیں، تو تسلیم بھی کر رہے ہیں ایک طرف کہ ہاں جی عمران خان نے جج صاحبہ کو، خاتون جج کو کہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو دیکھ لیں گے، ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، آپ کو شرم آنی چاہیے، لیکن یہ گالی نہیں ہے، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، لہٰذا یہ کیس جو ہے ضمانت ہمیں دی جائے۔ تو کل تو ان کو ضمانت مل گئی ہے، اعتراف جرم کیا ہے، وہ کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسی کیس کو متاثر کرنے کے لیے، اثر انداز ہونے کے لیے انہوں نے درخواست دے دی ہے زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف، جج کے خلاف، کہ جی معزز جج صاحبہ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دے دیا، لہٰذا انہوں نے جو تجاوز کیا اپنے اختیارات سے، اس کے پاداش میں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ یہ درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالت میں چلی گئی ہے۔ اب اس پہ بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ میری پریڈکشن ہے، یہ میرا اندازہ ہے، کیونکہ اس وقت جو پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف درخواست ان کی خارج ہوئی ہے، مسترد ہوئی ہے، ناقابل سماعت قرار دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، تو اب اس درخواست کا، یہ جو زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف دی گئی ہے، اس کا بھی اصولاً یہی حشر ہونا چاہیے، یہ بھی مسترد ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ میں ججز کو مشورہ نہیں دے رہا، لیکن میں اپنا ایک وہ جو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آلریڈی کیس چل رہا ہے عمران خان کے خلاف زیبا چودھری کو دھمکیاں دینے کا، جج کو، خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا کیس ٹیک اپ کر چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو ایسے میں اس کے بعد، یعنی جب کیس چل رہا ہے اس کے بعد درخواست کیسے دی جا سکتی ہے؟ یا تو یہ شہباز گل کا بھائی یا بیٹا اس وقت درخواست دیتے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف، جس وقت انہوں نے جسمانی ریمانڈ دیا، ان کے بقول اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، تو اس وقت درخواست کیوں نہیں دی؟ اس وقت یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت یہ کیوں نہیں جاگ رہے تھے؟ اس وقت انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس وقت ایکشن نہیں لیا۔ اس کے بعد جسمانی ریمانڈ کے بعد جب عمران خان نے دھمکیاں دی خاتون جج کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس لیا اور کارروائی شروع کی، تو اس کے بعد جا کے درخواست دے دی، نہیں جی یہ زیبا چودھری صاحبہ نے بڑی زیادتی کی ہے، اختیارات سے تجاوز کیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔
تو یہ درخواست بھی، اس میں بھی مجھے کوئی بڑا دم خم نظر نہیں آ رہا، اس کا بھی حشر اسی طرح ہی ہونا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف ہوا ہے، تو پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف تو درخواست خارج ہو گئی، مسترد ہو گئی، ناقابل سماعت قرار دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہ یقینی طور پر سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک تو بدنیتی کی بنیاد پر ہے، عمران خان کے چکر میں ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت ہو رہی ہے، تو پھر ان کے خلاف بھی توہین عدالت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں چلے گا، یہ چال جو ہے، یہ ڈرامہ جو ہے پی ٹی آئی کا، یہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔